do you place Yajuj and Majuj, and what role are they going to play and when? یاجوج و ماجوج دیکھو جی وہ تو ویسے ہی گاگ اور می گاگ کے نام سے فرانس میں جو بڑے دو ان کی جو ہے میونسپلٹی اس کے سامنے دو بت مجسمے بنائے ہوئے ہی گاگ اور می گاگ یاجوج و ماجوج. تو اگر آپ پرانے روم کو دیکھیں تو روملس اور ریمس یہ دو بھائی تھے جنہوں نے بھیڑیے ماں کا دودھ پیا تو ان کے بھی مجسمے ویسے سجائے گئے. مگر یاجوج و ماجوج میرے اگر ذاتی اگر میں اس پر کوئی اصرار نہیں کروں گا اگر آپ نہ مانیں تو بیسیکلی 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، جن میں سے جو 2 بیٹے جو ہیں، ایک بیٹے جن سے عرب ہیں جو ہم سیمائٹس کہتے ہیں حضرت سام، اور دوسرے حام تھے اور حام میں ہم لوگ آتے ہیں، ان کی نسلوں میں سے آتے ہیں، اور تیسرے بنو یافس تھے. یہ بنو یافس جو ہیں ان میں یہ ساری ہند چینی اقوام آتے ہیں. انہی سے وہ 2 خوفناک ترین ٹرائب ہوتے ہیں جن کو ہم یوچی ٹرائبس کہتے ہیں، اور ہنز بھی انہی میں سے تھے یوچی ٹرائب سے، جنہوں نے آگے پھر ہلاکت اٹیلا دی ہن کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے تباہی ہلاکت و بربادی کرائی. تو یاجوج و ماجوج دراصل ان ایریاز میں اگر میں اس وقت اندازہ لگاؤں تو خوفناک ترین طاقت کی حیثیت سے ایک لوگ ہیں، اور ان میں چائنا کی ساری پاپولیشن آتی ہے یاجوج و ماجوج، کیونکہ جو صفات یاجوج و ماجوج کی ہیں وہ ان میں بدل جائے عدم پائی جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے کتے بلی، وہاں تو بحران آیا پڑا ہوا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ اس قسم کی مخلوق کو کھانے پینے والے لوگ جو ہیں کوئی انسانی اوصاف سے تھوڑے سے مبرہ بھی ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، ہمیں بہتر غذا کی تلقین نہ ہوتی تو ہم بھی یہی کچھ کھاتے پھرتے، مگر کچھ نفاست کا بھی قاعدہ کرینہ ہوتا ہے. کیچوا وہ نہیں چھوڑتے، کالے کیڑے وہ نہیں چھوڑتے. تو اتنی بے دریغ جو ہے اور بے محابہ کھانے والی قوم یاجوج و ماجوج ہی ہو سکتی ہے. اور پھر یہ کہ وہ نکلیں گے تو ہر چیز چٹ کر جائیں، وہ ابھی نہیں نکلے تو ہر چیز چٹ کر گئے. آپ آگے بتاؤ کچھ نے کیا کہا، ابھی تو وہ نکلے بھی نہیں ہیں. اور میں ایک دفعہ جب گھوم پھر رہا تھا تو میں نے کہا یار یہ کدھر گئے، اتنے سارے کتنا زمانہ تھا ہم رات کو نکلتے تھے تو خوف کی لذت سے کانپتے گزرتے تھے، ہر جگہ کتے بھونکتے تھے. اب کتے کو نہیں بھونک رہے تو پتہ لگا کورینس کھا گئے تھا. یعنی یہ ساری اقوام ایک ہی طرح کی ہیں، یہ بنو یافس بھی ہیں اور یہ یاجوج و ماجوج بھی ہیں. نکلیں گے یہی، جب بھی نکلیں گے جب مہذب قومیں جنگ کر کے ایک دوسرے کو ختم کر دیں گی نا تو یہ نکلیں. اب دوسری جو بات یہ کہ یاجوج و ماجوج دیوار چاٹے وہ بھی انہی پہ سچی ہو جاتی. اتفاق یہ دیکھیے کہ 7000 سال کی تاریخ میں چائنی والے کبھی بات نہیں، چائنیز کبھی بات نہیں، یہ اپنے کلچرل حدود سے آگے آئے ہی نہیں. جب نکلنے لگتے ہیں پیچھے کو مانچو خاندان کی ڈائنیسٹی کا بڑا کنگ مر گیا، کبھی کو وہ مر گیا، کبھی اس کا نتیجہ ہوا جو بڑے بڑے خاندان گزرے ہیں چائنا میں، جو حکمران بہت بڑے بڑے حکمران تھے. مگر حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے حکمرانوں نے کبھی تسخیر دنیا کا نہیں سوچا اور وہ اپنے ایریا میں ہی سمٹ کے رہ گئے. مگر ظاہر ہے کہ میرا خیال ان کے نکلنے کی وجہ موجود ہے کہ جب ایٹامک وار کی وجہ سے ایکسٹریم فوڈ شارٹیج ہو جائے گی، اسکیرسٹی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کا ڈھیر پڑا ہوگا مگر لوگ ایک دانہ گندم پر اس کو فوقیت دیں گے. جب ڈراؤٹ اور اتنا ڈراسٹک کمی آ جائے گی رزق میں، اس وقت یقیناً بہت سارے لوگ شاید باہر نکلیں گے اور یہ بحیثیت قوم نکلیں گے، کیونکہ اللہ نے جو ان کے حدیث سے کہتے ہیں پھر اللہ وہ زوراور بندے چڑھا کے لائے گا جن سے لڑنا کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہوگی. حتیٰ کہ یہ جو مر بھی رہے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مر رہے ہیں، اور مر رہے ہیں ایک امیجیٹ وائرس. وہ محال نہیں نظر آتا
یہ سارے کے سارے ایک رات میں مریں گے اور اتنے خوفناک وائرس سے مریں گے جو ان کی گردن میں نکلے گا کہ صبح تک کوئی زندہ بھی نہیں. دیٹس اونلی پاسبل کہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بندوبست ایسا کیا ہو یا شاید یہ کتا بلا کھانے سے ان میں کوئی ایسا خوفناک وائرس کو پیدا ہو جائے. یہ سارے کے سارے ایک رات میں مر جائیں گے. اور مرنا بھی کیا کہ ان کے مرنے سے اتنی بدبو پیدا ہوگی اور اتنی سڑانگ پیدا ہوگی کہ دنیا پر کوئی ذی حیات سانس نہیں لے سکے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے بڑے پرندے جیسے جو آپ جانتی ہو کون سے پرندے ہیں وہ ہیوج پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ کو جہاں چاہیں گے پھینکیں گے اور پھر جا کر یہ دنیا آباد کی جائے.